السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالخلف او عکس الصغرى او الکبرى ثم الترتیب ثم النتیجہ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ شکل ثالث کے ضروب منتجہ کے صحیح ہونے پر دلائل پیش کر رہے ہیں کہ جو ضروب منتجہ ہیں شکل ثالث کی 6، ان کے صحیح ہونے پر دلیل کون کون سی چیز بن سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ دلیل خلف بھی بن جاتی ہے، اور عکس صغرا بھی دلیل بن جائے گی، اور جناب والا عکس کبرا، پھر ترتیب کا عکس، پھر نتیجہ کا عکس، یہ دلیل بھی شکل ثالث کے ضروب منتجہ کے صحیح ہونے پر دلیل بن جائیں گی۔ تو یہ جناب والا 3 دلیلیں ہوئیں جو شکل ثالث کے ضروب منتجہ کے صحیح ہونے پر دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پہلی دلیل کیا؟ دلیل خلف، یعنی کہ شکل ثالث کے ضروب منتجہ کے صحیح ہونے پر ہم دلیل خلف بھی پیش کر سکتے ہیں۔ دلیل خلف تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو وہ نتیجہ، آپ کے نزدیک اگر وہ نتیجہ صادق نہیں ہے تو ضرور اس کی نقیض صادق ہوگی، تو ہم نتیجے کی نقیض کو اس کے کلیہ ہونے کی وجہ سے کبرا بنا دیں گے، اور اس ضرب کے صغرا کو کیا بنا دیں گے؟ ہم قیاس کا صغرا بنا دیں گے اس کے موجبہ ہونے کی وجہ سے۔ تب ایسی صورت میں وہ قیاس جناب والا شکل اول پر مرتب ہو جائے گا۔ اب جناب والا نتیجے کا عکس لانے کے بعد اور قیاس کو تیار کرنے کے بعد جو نتیجہ نکل کے آئے گا، یہ نتیجہ جناب والا کبرا کے منافی ہوگا، جو ما قبل میں کبرا میں ہم کہہ چکے، ہم یہ کہہ لیجئے کہ اس صورت میں خلاف مفروض لازم آئے گا، اور خلاف مفروض کا لازم آنا ہے کیا؟ باطل ہے۔ تو یہ باطل کیوں لازم آیا؟ اس لیے لازم آیا کہ آپ نے نتیجے کو سچا نہیں مانا، لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ نتیجہ جب سچا نہیں ہے، جب نقیض نتیجہ سچی نہیں ہے تو جناب والا نتیجہ کیا ہوگا؟ سچا ہوگا۔ یہی ہمارا مطلوب ہے۔ تو دلیل خلف کے ذریعے سے بھی شکل ثالث کے ضروب منتجہ کے صحیح ہونے پر ہم دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ بالخلف ای الضروب الستہ انما تنتج بالخلف، یعنی کہ شکل ثالث کی ضروب منتجہ جو 6 ہیں ان کے صحیح ہونے پر ہم دلیل جو دیں گے وہ کیسے؟ دلیل خلف سے۔ انما تنتج بالخلف، تو وہ جو 6 ضربیں ہیں جو نتیجہ دیں گے وہ دلیل خلف کے ذریعے سے دیں گے۔ او عکس صغرا، اور دوسری دلیل جناب والا کیا ہے؟ عکس صغرا کے ذریعے، یعنی کہ اگر ہمیں دلیل حاصل کرنا ہے کہ شکل ثالث کی ضروب منتجہ کا جو نتیجہ ہے وہ صحیح ہے، تو ہم کیا کریں؟ صغرا کا عکس لے کر کے آئیں، صغرا کا عکس لے کر کے آئیں۔ صغرا کا عکس لانے کے بعد جناب والا وہ شکل اول کی طرف قیاس پلٹ جائے گا، اب جو نتیجہ نکل کے آئے گا وہ وہی نتیجہ ہوگا جو پہلے کیا تھا؟ مطلوب تھا۔ او عکس صغرا، یا جناب والا ضروب منتجہ پر ہم دلیل عکس صغرا کے ذریعے سے پیش کر سکتے ہیں۔ او عکس کبرا ثم ترتیب ثم نتیجہ۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ ہم کبرا کا عکس لا کر کے بھی شکل ثالث کے ضروب منتجہ پر ہم دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ شکل ثانی میں آپ صغرا کا عکس لائے تھے، پھر ترتیب کا عکس لائے تھے، پھر نتیجے کا عکس لائے تھے، لیکن شکل ثالث میں صغرا کا عکس نہیں بلکہ کبرا کا عکس لانے کے بعد پھر ترتیب کا عکس لانا ہے، پھر نتیجے کا عکس لانا ہے۔
اما الخلف، تو دلیل خلف کس طریقے سے پیش کریں گے اس کی وضاحت کرتے ہیں شارح فی هذا الشکل، شکل ثالث میں، فهو ان يجعل نقیض النتیجۃ لکلیتہ کبریٰ، وہ یہ ہے کہ نتیجے کی نقیض کو اس کے کلیہ ہونے کی وجہ سے کبریٰ بنا دیا جائے، وصغری القیاس لایجابہ، صغریٰ و قیاس کے صغریٰ کو اس کے موجبہ ہونے کی وجہ سے صغریٰ ہی رکھا جائے، فینتظم منها قیاس علی حیات الشکل الاول، تو جناب والا ایسی صورت میں قیاس شکل اول کی حیات پر مشتمل ہو جائے گا، منتج لما ینافی الکبریٰ، تو ایسی صورت میں وہ جو نتیجہ دے گا وہ نتیجہ کبریٰ کے منافی ہوگا۔ مثال کے ذریعے سے اس کو واضح فرماتے ہیں جیسے ہمارا قول کل فرس حیوان وکل فرس ساحل، تو دیکھیے جناب والا حد اوسط دونوں میں موضوع کی جگہ ہے، اور جہاں پر حد اوسط دونوں میں موضوع کی جگہ ہو تو اس کو شکل ثالث کہا جاتا ہے۔ لہذا اب نتیجہ نکل کے آگا، بعض الحیوان ساحل، بعض حیوان کیا ہیں؟ ساحل ہیں، ہنہنانے والے ہیں۔ تو یہ جو نتیجہ نکل کے آیا اس کے تعلق سے شارح فرماتے ہیں یہ نتیجہ بالکل سچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نتیجہ سچا نہ ہو تو اس کی نقیض ضرور سچی ہوگی۔ تو بعض الحیوان انسان، یہ جو موجبہ جزیہ نتیجہ نکل کے آیا اس کی جب ہم نقیض لے کر کے آئیں گے تو نقیض کیا ہوگی؟ سالبہ کلیہ، وہ کیا؟ لا شیء من الحیوان بساحل، حیوان میں سے کوئی بھی ساحل نہیں ہے۔ تو جناب والا ہم اس نقیض نتیجہ کو کیا بنا دیں گے؟ کبریٰ بنا دیں گے، اور جو صغریٰ تھا اس کو صغریٰ ہی رکھیں گے۔ تو ہم کہیں گے اس طریقے سے کل فرس حیوان ولا شیء من الحیوان بساحل، تو اب اس قیاس کے نتیجے میں جو شکل اول کی حیت پر مرتب ہو گیا، نتیجہ کیا نکل کے آگا؟ لا شیء من الفرس بساحل، گھوڑے میں سے کوئی بھی ہنہنانے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو جناب والا جو ہم پہلے قیاس کے کبریٰ میں جس بات کو ہم مان چکے تھے کہ ہر گھوڑا کیا ہے؟ ہنہنانے والا ہے، اور اب نتیجے میں نکل کے کیا رہا؟ کوئی بھی گھوڑا ہنہنانے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو جناب والا خلاف مفروض ہوا، اس لیے کہ پہلے ہم فرض کر چکے تھے ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے، اور اب آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی گھوڑا ہنہنانے والا نہیں۔ تو یہ خلاف مفروض کیوں لازم آیا؟ اس لیے لازم آیا کہ ہم نے جناب والا اصل نتیجہ کو سچا نہیں مانا تھا، اب جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصل نتیجہ تو سچا ہے لیکن نتیجے کی نقیض وہ سچی نہیں ہے۔ جیسے کل فرس حیوان و کل فرس ساحل، شکل ثالث، یہ کیا شکل ثالث ہے؟ ینتج بعض الحیوان ساحل، تو نتیجہ دے گی کہا گا بعض الحیوان ساحل، وہ صادق، یہ نتیجہ کیا سچا ہے۔ کیوں؟ لأنہ لو لم یصدق، اس لیے کہ اگر یہ نتیجہ سچا نہ ہو، لصدق نقیضہ، تو اس کی نقیض ضرور صادق ہوگی، اور وہ نقیض کیا ہے نتیجے کی؟ وہ لا شیء من الحیوان بساحل ہے۔ فنجعلہ کبریٰ، تو اب ہم اس نقیض نتیجہ کو کیا بنائیں گے؟ کبریٰ بنائیں گے۔ ونقول ہکذا، اور ہم کہیں گے اس طریقے سے کل فرس حیوان ولا شیء من الحیوان بساحل، فینتج، تو اب یہ قیاس نتیجہ دے گا لا شیء من الفرس بساحل کا، جو نتیجہ کیا خلاف مفروض ہے۔ وکان کبریٰ القیاس کل فرس ساحل، اس لیے کہ قیاس کا کبریٰ کیا تھا جناب والا؟ قیاس کا کبریٰ تھا کل فرس ساحل، فہذا خلاف المفروض، تو یہ خلاف مفروض ہے، اور یہ خلاف مفروض جو لازم آیا، فیصیر نقیض النتیجہ باطلا، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نقیض نتیجہ کیا باطل ہے، جو نقیض نتیجہ باطل، فثبت ان النتیجہ صادقۃ، تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نتیجہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ واما عکس الصغریٰ، اور عکس صغریٰ کے ذریعے سے دلیل کس طریقے سے پیش کریں گے تو فرماتے ہیں فهو ان تعکس الصغریٰ لیرتد الى الشکل الاول، جب آپ شکل ثالث کے ضروب منتجہ پر عکس صغریٰ کے ذریعے سے دلیل دیں تو آپ کیا کریں گے کہ صغریٰ کا عکس لے کر کے آئیں گے، تاکہ جناب والا اب وہ قیاس شکل اول کی طرف پلٹ جائے۔ فینتج النتیجۃ الاولی المطلوبۃ بداہۃ، اب وہ پہلا ہی والا نتیجہ دے گا جو مطلوب ہے بدیہی طور پر، یعنی کہ صغریٰ کا عکس لانے کے بعد جو قیاس کو ہم ترتیب دیں گے اس سے جو نتیجہ نکل کے آگا، یہ نتیجہ بعین ہی وہی نتیجہ ہوگا جو صغریٰ کے عکس سے پہلے آیا تھا۔ مثلا ہمارا قول بعض الحیوان فرس و کل حیوان حساس،
نتیجہ کیا نکل کے آئے گا؟ بعض الفرسی حساس. ٹھیک. وهذه النتیجہ صادقۃ، یہ نتیجہ کیا ہے؟ سچا ہے. کیوں سچا ہے؟ اس لیے سچا ہے کہ اگر ہم صغرا کا عکس لے کر کے آئے، صغرا کیا ہے؟ بعض الحیوانی فرس، موجبہ جزیہ کا عکس چونکہ موجبہ جزیہ جاتا ہے، تو اب اس طریقے سے کہا جائے گا بس حیوان کو فرس کی جگہ، فرس کو حیوان کی جگہ رکھ کر کہ بعض الفرسی حیوان وکل حیوان حساس، ہم نتیجہ نکل گیا گا فبعض الفرسی حساس، بعض الفرسی حساس. تو دیکھیے صغرا کا عکس لانے کے بعد بھی نتیجہ بعض الفرسی حساس نکل رہا ہے، اور پہلے بھی نتیجہ بعض الفرسی حساس نکل رہا ہے، جس سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ جو ضرب نے نتیجہ دیا ہے شکل ثالث کی، وہ نتیجہ بالکل صحیح و حق ہے. واما عکس صغرا، را صغرا کا عکس لا کر دلیل دینا وہ یہ ہے کہ آپ صغرا کا عکس لے کر کے یہاں لے ارتد الی الشکل الاول، تاکہ وہ قیاس شکل اول کی طرف پلٹ جائے. فینتج النتیجۃ الاولی المطلوبۃ بداہۃ، تو اب وہ قیاس پہلے والا ہی نتیجہ دے گا جو مطلوب ہے بدیہی طور پر. جیسے ہمارا قول بعض الحیوان فرس وکل حیوان حساس نتیجہ دے گا، یہ بعض الفرس حساس. فهذه النتیجۃ صادقۃ، یہ نتیجہ جناب والا سچا ہے. کیوں؟ لأنه لو اقست الصغرى، اس لیے کہ اگر صغرا کا عکس لایا جائے ويقال، کہا جائے هكذا اس طریقے سے بعض الفرس حیوان وكل حیوان فرس، تو نتیجہ فبعض الفرس حساس ہی نکل کے آئے گا. وهذه النتیجۃ عین المطلوب، یہی نتیجہ جناب والا کیا؟ عین مطلوب ہے. کما هو الظاہر، جیسا کہ کیا ظاہر ہے. واما عکس الکبریٰ، را شکل ثالث کے ضروب منتجا پر دلیل عکس کبریٰ کے ذریعے وہ یہ ہے کہ ان تعکس الکبریٰ، کہ آپ کبریٰ کا عکس لے کر کے آئیں. کبریٰ کا عکس لانے کے بعد آپ کو کیا کرنا؟ ترتیب کا عکس لانا ہے. تو ترتیب کا عکس کیسے ہوگا کہ آپ صغرا کو کبریٰ کی جگہ کر دیں گے اور کبریٰ کو صغرا کی جگہ کر دیں گے. تو صغرا کو کبریٰ کی جگہ، کبریٰ کو صغرا کی جگہ کرنے کی بنیاد پر اب وہ قیاس جو شکل ثالث قرارات کا، وہ ترتیب کے عکس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ وہ شکل اول ہو جائے گا. کیا؟ شکل اول ہو جائے گا. اب جو نتیجہ نکل کے آئے گا وہ پہلے والے نتیجے کا کیا ہوگا؟ برعکس ہوگا. جب پہلے والے نتیجے کا برعکس ہوگا تو اب ہم نتیجے کا بھی عکس لے آئیں گے. جب نتیجے کا عکس لے کر کے آئیں گے تو اب یہ جناب والا نتیجہ بعین ہی عکس کے بعد وہی ہوگا جو پہلے تھا. لہذا اب اتنی تمام تر کوشش کرنے کے بعد وہی نتیجے کا نکلنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ شکل ثالث نے جو نتیجہ دیا ہے وہ صحیح و حق ہے. واما عکس الکبریٰ، رہا کبریٰ کا عکس لانا، فهو ان تعکس الکبریٰ، وہ یہ ہے کہ کبریٰ کا عکس لایا جائے، وتجعل صغرا، اور کبریٰ کو صغرا بنا دی جائے، والصغرا کبریٰ، صغرا کو کبریٰ بنا دی جائے. فینتظم قیاس علی حیات الشکل الاول، تب ایسے وقت میں وہ قیاس شکل اول کی حیات پر مشتمل ہو جائے گا. منتج لما ینعکس الی النتیجۃ الاولی، جو قیاس جناب والا نتیجہ دے گا اس کا جو پہلے والے نتیجے کے برعکس ہوگا. مثلا ہمارا قول کل انسان ناطق وبعض الانسان عالم، یہ قیاس ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فبعض الناطق عالم، بعض ناطق کیا؟ عالم ہے. یہ نتیجہ جناب والا بالکل سچا ہے. کیوں سچا ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کی اس پر؟ اس لیے سچا ہے کہ اگر آپ سچا نہ مانیں گے تو ہم کیا لائے کر کے آئیں گے؟ کبریٰ کا عکس لے کر کے آئیں گے. کبریٰ کیا تھا؟ بعض الانسان عالم، یہ کیا ہے؟ موجبہ جزیہ. موجبہ جزیہ کا عکس کیا آتا ہے؟ موجبہ جزیہ ہی آتا ہے. تو ہم کہیں گے بعض العالم انسان. اس عکس کو لانے کے بعد جناب والا ترتیب کا عکس لانا ہے، تب بعض العالم انسان یہ آ گیا صغرا کی جگہ، اور کل انسان ناطق یہ آ گیا کبریٰ کی جگہ. اب ہم کہیں گے بعض العالم انسان وکل انسان ناطق، یہ جناب والا شکل اول ہو گئی، اس لیے کہ ابھی حد اوسط عکس صغرا و کبریٰ کا عکس کرنے کے بعد حد اوسط اب صغرا میں معمول کبریٰ میں موضوع کی جگہ آ گیا. جب حد اوسط صغرا میں معمول کبریٰ میں موضوع کی جگہ ہو تو وہ شکل اول ہوتی ہے. لہذا اب نتیجہ نکل کے آیا فبعض العالم ناطق،
بعض العالم ناطق۔ تو یہ نتیجہ دیکھیے، پہلے جو نتیجہ نکل کے آیا تھا اس کے بالکل برعکس ہے یا نہیں ہے؟ پہلے نتیجہ نکل کے آیا بعض الناطق عالم، اب نتیجہ نکل کے کیا رہا؟ بعض العالم ناطق۔ لہذا اس وقت ہم نتیجے کا بھی عکس لے آئیں گے اور کہیں گے بعض الناطق عالم۔ اب دیکھیے یہ وہی نتیجہ ہے یا نہیں ہے جو پہلے آیا تھا؟ لہذا اب بھی وہی نتیجہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شکل ثالث کے ضروب منتجا کا نتیجہ بالکل صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کل انسان ناطق و بعض الانسان عالم، نتیجہ نکلے گا بعض الناطق عالم وهذه النتیجہ صادقۃ، یہ نتیجہ بالکل سچا ہے۔ کیوں؟ لأنه لو عکست الکبریٰ، اس لیے کہ اگر کبریٰ کا عکس لایا جائے، بأن یقال بہین طور کہا جائے بعض العالم انسان ویجعل صغریٰ و صغریٰ القیاس کبریٰ، اور جناب والا صغریٰ کو بنا دیا جائے، کبریٰ کا عکس لانے کے بعد کبریٰ کو صغریٰ بنا دیا جائے، وہ صغریٰ القیاسی، و قیاس کے صغریٰ کو کبریٰ بنا دیا جائے، وہ یقال ہاکذا، وہ کہا جائے اس طریقے سے بعض العالم انسان و کل انسان ناطق، تو نتیجہ نکل کے آئے گا بعض العالم ناطق۔ یہ نتیجہ پہلے والے نتیجے کا کیا ہے؟ بالکل برعکس ہے۔ ثم تعکس هذه النتیجۃ الی قولنا، پھر اس نتیجے کا عکس لایا جائے گا بعض الناطق عالم سے، تو بعض الناطق عالم هو عین النتیجۃ الحاصلۃ من الشکل الثالث، یہ تو بعین ہی وہی نتیجہ ہے جو شکل ثالث سے اولا حاصل ہوا تھا۔ لہذا یہ دلیل ہو گیا اس بات پر کہ شکل ثالث کی ضروب منتجہ کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ وعلم، یہاں سے شارح ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ دلیل خلف شکل ثالث کی 6 ضروب منتجہ میں دلیل بن سکتی ہے ان کے نتیجے کے صحیح ہونے پر، لیکن جناب والا دوسری جو دلیل تھی کہ صغریٰ کا عکس لانا، یہ جناب والا شکل ثالث کی انہی ضروب منتجہ میں جاری ہوگی جہاں پر کبریٰ کیا ہوگا؟ کلیہ ہوگا، جہاں پر کبریٰ کلیہ ہوگا، اور کبریٰ جناب والا کلیہ 4 ضربوں میں ہے، اس لیے صغریٰ کا عکس لانا یہ جو دلیل بنے گا وہ شکل ثالث کی 4 ضروب منتجہ میں، اور جناب والا اسی طریقے سے کبریٰ کا عکس لانا جو دلیل بنے گا وہ انہی قضایاں بنے گا جہاں پر کبریٰ کیا ہو؟ موجبہ ہو۔ تو کبریٰ موجبہ جناب والا 3 ضربوں میں ہوتا ہے، لہذا عکس صغریٰ شکل ثالث کی 4 ضروب منتجہ میں دلیل بن سکتی ہے، اور عکس کبریٰ جناب والا شکل ثالث کی 3 ضروب منتجہ میں دلیل بن سکتی ہے۔ وعلم، آپ جان لیجئے ان الخلف یجری فی الضروب کلیہا، کہ دلیل خلف تمام ضربوں میں جاری ہوگی، یعنی شکل ثالث کی جو 6 ضروب منتجہ ہیں 6 کے 6 میں جاری ہو جائیں گی۔ وعکس الصغریٰ یجری حیث تکون الکبریٰ کلیۃ، لیکن جناب والا صغریٰ کا عکس لانا یہ جاری ہوگا وہاں پر جہاں کبریٰ کیا ہو؟ کلیہ ہو۔ وعکس الکبریٰ حیث تکون الکبریٰ موجبۃ، اور کبریٰ کا عکس لانے والی دلیل یہ وہاں جاری ہوگی جہاں پر کبریٰ کیا ہو؟ موجبہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔